طرح نہیں پڑھتا کہ جس سے اسے سبق لینا چاہیے، اس کو صرف ایک حفظ کی کتاب یا اس کو ناظری کی کتاب یا اس کو ثواب کمانے کی کتاب سمجھ لے گا، تو اس سے وہ اصل حاصل نہیں کر پائے گا جس کے لیے قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں نہیں، کہ پھر اس کو بھٹکا کے ہی رہا شیطان۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، یعنی کہ دنیا کی ہی اتنی محبتوں میں کھو گیا کہ دنیا ہی اس کو جنت محسوس ہونے لگی اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا۔ حالانکہ لہٰذا اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اس کو چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان لٹکتے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپنی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق کی مثال دی ہے جس کی جو ہے وہ ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لالچ یا اس کی جو گریڈینس ہے نا وہ مشہور ہے، کہ اگر آپ اس کو کچھ بھی پھینکے نا، پتھر بھی مارے تو بھی یہ اس کو سونگتا ضرور ہے کہ کچھ کھانے کا سامان تو نہیں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس مثال سے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان شیطان کے حملے میں آ جائے، شیطان کے نرغے میں آ جائے، تو اس کے بعد پھر وہ کیسا کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ایسی دوڑ میں لگ جاتا ہے جو دنیا کے حصول کی طرف ہوتی ہے، اور دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی گریڈ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی لالچ رکتی ہی کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو اصل غور و فکر کے قابل نہیں سمجھتے کہ واقعی اس مثال میں کچھ سمجھنے کی چیز ہے، اس مثال میں کچھ غور و فکر کی بات ہے، کہیں ہمارا حال یا کہیں میرا حال اس شخص جیسا تو نہیں جس نے اللہ کے علم کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا میں ایسا چپک گیا، دنیا میں ایسا لگ گیا کہ دنیا کا ہی جو ہے وہ ایک طرح کا کتا بن گیا۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، انہیں قصے جو ہیں یہ والے فقصص القصص، یہ والے قصے جو ہیں، کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز دی ہیں نا قرآن پاک میں، کبھی ہم نے پیچھے دیکھا مچھر کی ایگزامپل ہے، ابھی یہاں پر جو ہے وہ کتے کی ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایگزامپلس قرآن پاک میں مخلوقات سے بھی متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو مثالیں دی جاتی ہیں، یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ شاید کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی کہ اس پہ ریسرچ کریں، اس کو جانیں، اس کو دیکھیں کہ اللہ نے یہی مثال کیوں دی اور کسی مخلوق کو کیوں نہیں چنا اس کی جگہ۔ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ جس سے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی ہی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی ہمیں جہنم کے لیے پیدا کیا، تو ہم جہنم والے کا کام کر بھی رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جی نہیں، قصور ہمارا یہ ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت تو کھلے عام پڑی، ہم نے طلب ہی نہیں کی، ہم نے خواہش ہی نہیں کی، ہم نے اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہا، ہم نے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہاں طلب ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول، اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے سپلائی اسی تیزی سے آتی ہے۔ جب آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی تو وائی اللہ تعالیٰ سپلائی کریں گے آپ کو اپنی ہدایت فری میں؟ یو ہیو ٹو پے فار اٹ، کہ آپ کو اس سپلائی کے لیے، اس ڈیمانڈ کے لیے، اس ہدایت کے لیے آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو ناکام و نامراد کر دیتا پھر کیا کرتا ہے، اس کو جہنم ہی میں بھر دیتا ہے۔ ان کے پاس دل ہے، یعنی کہ ایک اور بڑی وجہ جہنم میں جانے کی ان کی کیا تھی کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، یعنی کہ اپنے دل کو، جیسے آج کہتے ہیں نا کہ دل ہمارا سب سے انٹیلیجنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کے اندر، تو ہارٹ کی انٹیلیجنس یہاں پہ شو کی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دل کہاں سوچتے ہیں، ہمارا دماغ سوچتا ہے۔ جی نہیں، آج کل کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ہمارا دل انٹیلیجنٹ ہے سب سے زیادہ، اور وہ سوچتا ہے اور اس کے اندر خیالات اور اس کے اندر حق کو سمجھنے کی اور چیزوں کو کرائیٹیریا ڈیفائن کرنے کی سب سے زیادہ قوت موجود ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں،
اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سیدھے راہ سے پھر جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام آپ کی اسکرین پر بھی آ گئے ہیں الحمدللہ، اور یہی کارڈ جو ہے وہ الحمدللہ باقاعدہ پرنٹ پہ موجود ہے، اور اس کا PDF بھی آپ سے ہم شیئر کر دیں گے۔ اور آپ نے کچھ اگر قریب سے دیکھ رہے ہوں آپ لوگ تو اس میں آپ کو کچھ ناموں کی ترتیب فرق نظر آئے گی۔ کچھ نام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ نے نہیں سنے ہوئے، یا اگر آپ نے نہیں پڑھے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اسماء الحسنہ کے اس کارڈ کو ہماری ٹیم نے باقاعدہ ان ناموں کے ساتھ ہی جو ہے دوبارہ سے مرتب کیا ہے، جن ناموں کے بارے میں احادیث میں وہ نام آتے ہیں، جن کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو الحمدللہ اس نام کو جو ہے وہ آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے بہت سارے اچھے ناموں کو پکارنا، سمجھنا اور اس کو پڑھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں آپ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، یعنی کہ جو ہمیں احادیث و قرآن پاک سے پتہ چلتے ہیں وہ اتنے ہی ہیں، باقی اس کے علاوہ اور کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بہت، اس کی تعداد اور بھی کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی ان کو محفوظ کرے گا، یعنی کہ جو اس کو یاد کر لے گا اور ان کو پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد ان کے ناموں کے بعد دعا مانگے گا، تو اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من احصاہ دخلہ الجنہ، یعنی کہ جو اس کا احصا کر لے گا، اس کو یاد کر لے گا، اس کو جو ہے وہ اس کو شمار کر لے گا، یعنی اس کو پڑھ لے گا، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو ہے اس کا کارڈ الحمدللہ آپ کے ہاتھوں میں بھی ہوگا، مے بی دیٹ، اور ہو سکتا نہ ہو تو اس کا PDF آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دن میں کوئی ایک مرتبہ، ابھی رمضان ہے انشاءاللہ، آپ نے بہت سی نیکیاں آپ لکھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کرنے والے کام بھی آپ نے ٹارگٹ کر لیے ہوں گے الحمدللہ، تو دن میں کسی ایک وقت اگر آپ روزانہ سے جیسے ہم نے کچھ وقت بانٹ رکھا ہے، جیسے صبح کے وقت آپ سحری کے وقت میں استغفار کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور افطار کے وقت میں آپ الحمدللہ والی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں گے جب اپنے ٹائم ہوگا آپ کا صبح اور شام کا، یعنی کہ قبل طلوع الفجر اور قبل طلوع الشمس والی، تو دونوں ٹائمنگ پہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ دن کی بہت ساری آپ کی نمازوں کے اور اوقات میں کچھ اور تسبیحات بھی بانٹ لیجیے۔ اس تسبیحات کا کارڈ ہم نے شیئر کیا آپ سے، تسبیحات ہے اس کے اندر بہت ساری، اس کو ٹارگٹ کر لیجیے دن کے کسی ایک وقت میں جس میں آپ بیٹھ کے اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اسماء الحسنہ کا کارڈ بھی اسی طریقے سے ساری اللہ کے نام ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اس کو سمجھنا اگر چاہتے ہیں نا تو فقہ القلوب میں استاذہ نے بہت یہ خوبصورت یہ جو ہے جو یہ بک ہے فقہ القلوب کے نام سے، یہ الحمدللہ جو ہے ہماری استاذہ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کو پڑھائی ہے فرحت ہاشمی نے، اور اس میں جو ہے سارے ناموں کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ اس کے بک کے جو رائٹر ہیں علی تویجری، تو انہوں نے ابراہیم علی تویجری شریحی نام ہے، تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کے اندر اللہ کے سارے ناموں کو اکٹھا کیا ہوا، اور اسماء صفات کی بہت خوبصورت ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو اگر آپ کو اللہ کا تعارف چاہیے، اللہ سے بہت قرب چاہیے، تو فقہ القلوب جیسے کتاب کو ضرور کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں روزانہ اگر ایک چیپٹر ایک ٹاپک بھی اٹھا کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ سے قرب یا اس کی جو کہتے ہیں معرفت کا اور اس کا قرب کا مزہ پائیں گے آپ۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ کے خوبصورت نام ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے نا اللہ کے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم دعاؤں میں پکارتے ہیں نا، یا اللہ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم، تو بہت سارے ناموں کو ہم دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں، تو آپ کچھ اور نئے نام بھی مانگ سکتے ہیں جن کو آپ قریب ترین سمجھتے ہیں کہ ہاں ان ناموں کو بھی مانگا جا سکتا ہے، ان کو بھی ان سے بھی پکارا جا سکتا ہے اپنے رب کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ناموں کا ذکر کر رہے ہیں اپنا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں جو اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسی طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور یہ میری چال، اور یہ میری کوئی چال کا توڑ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو چالیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، تدبیر ہے اس کی تدبیر کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اچھا یہاں پر جو ایک لفظ آیا نا استدراج، تدریج، کل بھی کہتے ہیں کہ استدراج کیا ہوتا ہے، شیطان بعض اوقات ان اعمال کو مزین کر دیتا ہے اور لوگوں کو پھر ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کو گریجولی
ایسے ایسے کام کی طرف لے جانا کہ جو انسان کو کسی عادت میں مبتلا کر لینا، تو اس کو تدریج کہتے ہیں بیسکلی. تو اس کے بارے میں دہاق کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان نئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو نئی نعمت دے دیتے ہیں، یعنی ڈھیل مل جاتی ہے. یعنی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نافرمانیوں کے باوجود بھی آپ کو اور نعمتیں فراوانی سے دے دی جاتی ہیں، تو یہ بھی استدراج کہلاتا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں اس کا مطلب نعمتوں کی فراخی اور وسعت کا عطا کرنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اوقات انسان کی نافرمانیوں، گناہوں اور اس کی جو ہے کمی کوتاہیوں کے باوجود بھی نعمت اور فراخ کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں شکر ادا کرنا بھی بھلوا دیتے ہیں. یعنی کہ نعمت میں اتنا کھو جائے وہ کہ شکر ہی کرنا بھول جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کی نعمت کو یاد نہ کرے، اللہ اس کو اپنا آپ بھی بھلوا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح جھٹلا دیا. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی پر کوئی جنون کا اثر نہیں؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے. لیکن وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ وہ خبردار کر رہا ہے لوگوں کو، اور صحیح اور یعنی کہ صحیح دین پہنچا رہا ہے، صاف صاف خبردار کر رہا ہے. یعنی کہ بالکل کلیئرلی باتوں کو بتا رہا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہا ہے. کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کے انتظام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ کسی چیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ پھر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد کون سی ایسی بات ہو سکتی جس پر یہ ایمان لائیں؟ اللہ جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ ہی دیتا ہے. تم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا، تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، مگر اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں عموماً غیب کے بارے میں بہت سے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے نا، کہ شاید کوئی اور ہمیں غیب کے بارے میں بتا دے، کوئی ہمیں بتا دے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ قیامت کا علم کسی کو ہے، نہ کسی تقدیر کا علم کسی کو ہے، نہ کسی کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا کر کہ ہم سب کو جو ہے نا ایک طرح کا میسج دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی کہ مجھے اور آپ خود بھی سوچیں نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا ہوتا تو آپ کو پتا نہ ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جب تہمت لگائی تھی تو وہ کس نے لگائی ہے. وہ پھر ایک مہینے تک جو ہے وہ ایک جو مدینے میں کیوس تھا وہ کیوں رہا. اسی طرح سے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی بیٹی جو بیمار ہو گئی ہیں تو ان کی وفات جو ہے وہ ہو جائے گی، اور آپ جب واپس آئیں گے بدر سے تو وہ ان کی وفات ہو چکی ہوگی، ہے نا. تو بہت سی چیزوں کے بارے میں، اور ایون ناٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے سارے قاتلانہ اٹیک ہوئے یہودیوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، اور آپ کو پتہ ہوتا تو آپ وہ قاتلانہ اٹیک ہونے ہی نہ دیتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی کہلوایا ان سے جا رہا اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی غیب کا علم نہیں تھا. اور کیا کہتے ہیں، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ ہوتا. میں تو ایک محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات کو مان جاتے ہیں. کتنا کلیئر میسج ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر ہمارے لیے. اس کے باوجود بھی ہم نے پتہ نہیں کون کون سی عقیدے جوڑ لیے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے وہ خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. یعنی کہ بعض اوقات ہمیں ملتا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بعض اوقات کیا ہمیشہ ملتا ہی ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ہے. کچھ بھی اولاد تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اللہ ہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے کسی کو بھی. تو ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ جب ہمیں اولاد مل جاتی ہے اور صحیح سالم مل جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں،
ہاں فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا، فلاں علاج صحیح مل گیا تھا، فلاں پیر اور بابا نے جو ہے ہمیں صحیح ہدایت دے دی تھی، فلاں نے صحیح تعویذ پکڑا دیا تھا. ہم اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم دوسروں کے شکر گزار ہونے لگتے ہیں. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہو، نہ ہی آپ ہی نہ آپ ہی اپنی مدد کا قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، یعنی کہ وہ کبھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے برابر ہی ہے. یعنی کہ وہ تو بلاؤ ہی نہ بلاؤ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، انہوں نے آنا تو ہے ہی نہیں، بات ماننی تو ہے ہی نہیں. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، یعنی کہ جن لوگوں کو بھی پکارتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ کون ہے؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے ہی تو بندے ہیں وہ. جیسے تم بندے ہو ویسے وہ بھی بندے ہیں. ہاں ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے؟ یعنی کہ تم ان سے جو مانگتے ہو اللہ کے علاوہ کسی بھی انسانوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے، یا کسی بزرگان دین سے، کسی ولی اولیاء سے، تو کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اب دیکھیں اسٹیچو تو ایسے ہی بنایا جاتا ہے نا، جس کی آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب بنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر کیا وہ اپنے ان تمام اعضاء کو استعمال کر سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاج ہے. وہ تو اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، وہ اس پہ گندگی ڈال جائے تو اپنی گندگی صاف بھی نہیں کر سکتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اور میرا حامی اور ناصر تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اب دیکھیں مولانا حالی جو ہے وہ مسلمانوں کی حالت پہ جو ہے وہ اپنی مسدس حالی میں کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر، جھکے آگ پر بغیر سجدہ تو کافر، کواکب کو مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی دوسروں پہ تو ہم فتوے لگا دیتے ہیں کہ تمہارے یہ سب کرنے سے تمہارا ایمان اور اسلام سب چلا جائے گا، اور خود اسلام اور ایمان کے نام پہ کیا کچھ کرتے چل رہے ہیں. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہو، نہ خود ہی اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، پر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے نا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کریں، معروف کی تلقین کیے جائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں. یعنی کہ کرنے کا کام کیا بتایا گیا کہ ایسے لوگ تو ہیں معاشرے میں، ایسے طبقے موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو شرک مشرکانہ حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں جو شرک میں لگے ہوئے ہیں. ہاں کرنے کا کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جیسے پیچھے بات ہوئی نا تبلیغ کریں، ان کو بات کریں، ان کو بات پہنچائیں، مگر ساتھ میں درگزر کا طریقہ بھی اختیار کریں، ان کو ان کی جہالت کی بنا پر ان کو معاف کر دیں کہ دے آر ان نون پیپل، ان کو یہ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے قرآن کا، ان کو علم نہیں ہے باتوں کا. اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ کیا کرو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ فرما دیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بازو کا شیطان اکساتا ہے تمہیں، کہتا ہے لوگوں کو جیسے کا تیسا جواب دو، لوگوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ ایسا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جب تمہیں شیطان اکسانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور یقین مانے کہ جب آپ دین کا کام کرنے چلتے ہیں، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتانے چلتے ہیں نا، تو پھر ایسے آپ کو بہت سے کمنٹ سننے کو مل جاتے ہیں،
ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو جو آپ پر بہت ہی غلط طریقے سے جو ہے نا آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایسے وسوسوں سے نجات کے لیے جو شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ جیسے کو تیسے کے جواب دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی اسی طرح رسوا کرو جیسے اس نے رسوا کیا ہے تمہیں، تو ایسے وسوسوں سے نجات کی ضرورت ہے. اور پیچھے ہم نے اس دن ذکر کیا تھا کہ یا کنستعین میں آپ کی بہت ساری دعائیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر وسوسوں کا علاج ہے. تو اگر آپ کو دیکھیں کہ خصوصاً آپ دیکھیں رمضان میں بھی جو ہے چونکہ دماغ خالی ہوتا ہے بالکل، ہمارا کھانے پینے سے کی بھی فرصت ہو، اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں نا ہم اپنا وقت جب کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں کر رہے تو کچھ فون اٹھا لیتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا سرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں سے گوسپس کرتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کتنی لوگوں سے فلاں فلاں کی باتیں سننے کو ملتی ہے. فلاں ملک میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، فلاں وزیر کیا کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، فلاں رشتہ دار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، فلاں کے گھر میں کیا ہو گیا. تو آپ دیکھیں یہ ساری باتیں کر کر کے نا ہم ان کے بارے میں ڈفرینٹ وسوسے پالتے رہتے ہیں. تو اس کا بہتر علاج کیا ہے، ان سب چیزوں پہ نہ پڑیں. اور اب اگر دوسرے کوئی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالیں تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. اور پناہ میں آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھا دی ہیں کہ کس طرح پناہ لی جاتی ہے اور پناہ میں آیا جاتا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ شیطان نے اکسا لیا ہے مجھے، شیطان نے اکسانا شروع کر دیا ہے. اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ یہ کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. اور رہے ان کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کنجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو ٹیڑھا کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے وہ ان کو کھینچ ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو سرکشی میں لیے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی یعنی کہ معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی روشنی کیوں، کوئی نشانی کیوں نہیں انتخاب کر لی. لولا اشتبیتھا، کیوں نہیں کوئی نشانی تم نے مانگی اللہ سے کہ تو کوئی نشانی مانگے. جیسے کہ پیچھے انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نشانی تھی، حضرت جو ہے وہ آگے پیچھے انبیاء کا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کے پاس نشانیاں تھیں، تو وائی ناٹ تم بھی کوئی نشانی لے لیتے. انما اتبع ما یوحى الی من ربی هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون. ان سے کہو کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. یعنی کہ اللہ کا یہ قرآن ہی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، تم پر رحمت ہو جائے، تاکہ رحمت ہو جائے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاموشی کا ذکر آ رہا ہے. خاموشی کیسی ہوتی، کون سی خاموشی، بس چپ ہو جانا، یہ خاموشی ہے. اور ساتھ ساتھ میں کچھ اور پڑھتے دیکھتے سنتے رہنا، یہ خاموشی ہے. نہیں، انصات کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یا استماع جو ہوتا ہے اس میں لسننگ، کون سی لسننگ مراد ہے یہاں پہ، افیکٹو لسننگ ہے، جس کے اندر آپ کی پوری بھرپور توجہ جو ہے وہ سننے کی طرف ہو جائے. یعنی کہ جو آپ کچھ کام کر رہے تھے ہاتھوں سے وہ آپ رکھ دیں، جو آپ جو ہے کچھ بولنا چاہ رہے تھے وہ آپ چپ ہو جائیں، آپ کا دماغ جو سوچ رہا تھا اس کو سٹاپ کہہ دیں، آپ کے دل میں جو خیالات چل رہے تھے اس کو سٹاپ کہہ دیں، آپ کے اعضاء جو حرکت میں تھے اس کو سٹاپ کر لیں. پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کو سنا جائے. اور آپ کو یہ مثال بھی پتا ہوگی کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو کیسے سنتے تھے، ایسے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی کہ اتنے ساکت اور جامد ہو کر کے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، پوری خاموشی مراد ہے، یعنی کہ آپ کے اندر کی تمام شور کو چپ کرانے والی بات ہے. جب اپنے اندر کا سارا شور ہم چپ کرا لیتے ہیں نا، بالکل خاموش کرا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن پاک جب سن رہے ہوتے ہیں وہ سن کر ہمارے دلوں پہ جذب کرتا ہے، ہمارے دماغوں میں اثر کرتا ہے، ہمارے اعضاء پر اثر کرتا ہے، اور ہماری اوپر وہ سکینت اور وہ نئی نئی الہام ہوتے ہیں کہ جو کسی اور وقت میں نہیں ہوتے.
اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں ہم نے کوئی ایک ایسا وقت بھی رکھنا ہے اپنے لیے جس وقت ہم قرآن کو ایسے ہی طریقے سے سن سکیں، چاہے وہ آدھی گھنٹہ ہی سنیں، چاہے وہ آپ اس کا 15 منٹ ہی سنیں، آپ اس کا قرآن کا ایک صفحہ ہی سنیں، مگر اپنے آپ کو ایسے ہی سائلنس میں قرآن سنیں انشاءاللہ، تو پھر آپ دیکھیں گے اس وقت کے قرآن سننے میں وہ اثرات ہی مختلف ہوں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرو. ابھی صبح اور شام کا اذکار کا ذکر کر رہے تھے ہم، تو صبح اور شام کے اذکار بھی اسی میں آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو یاد کریں. اور دیکھیں نا، یاد کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. کبھی کبھی خاموشی سے، ابھی آپ کی ٹیچر کہہ رہی تھی نا کہ جب قرآن کو پڑھیں تو ذرا تیز آواز میں پڑھیں، زور زور سے پڑھیں، محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. مگر دعا میں اتنا چیخنا چلانا نہیں ہے. دعا میں اتنی آواز کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہوں، آپ اپنے مطلب جو آپ کے کان سن رہے ہوں گے، تو آپ کا دماغ ان دعاؤں کو رجسٹر کر رہا ہوگا، آپ کا ہارٹ جو ہے اسے کوآرڈینیٹ کر رہا ہوگا. اس وقت اتنی آواز میں قرآن پڑھنا یا قرآن سننا یا دعا کرنا ہوتا ہے جتنی آواز میں آپ کی باڈی انٹیکٹ رہے، یعنی کہ سب کے سب جو ہے وہ حاضر رہیں، سب کے سب اوبیڈینٹلی الرٹ رہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بیسکلی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ چپکے چپکے دل ہی دل میں چلتے پھرتے اپنے دل میں ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائے رکھیں، کرتے رہیں، یہ بھی ہے. اور کبھی جو ہے وہ بہت ہی گڑ گڑا کر اللہ تو دے دینا، اللہ تو دے سکتا ہے، جیسے بچے نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، پلیز ماما دے دیں دے دیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بھی اگر ہم ایسے ہی گڑ گڑاتے ہیں، یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ذو الجلال والاکرام ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، اس کی ساری جتنی ناموں کو گنا گنا کر آپ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو رزاق ہے، تو دینے والا ہے، تو الودود ہے، محبتیں ڈالنے والا ہے. جس طرح کا جو نام آپ کے ذہن میں جو سمجھ آتا ہے، جس سے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان ناموں کو پکاریے اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے. تو اس کے لیے دونوں طریقے آپ کے مانگنے کے ہو سکتے ہیں. تو صبح شام کے اذکار بھی آپ کی ایاک نستعین میں شیئر ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ اس کو اپنی اس کا حصہ بنا لیجیے گا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. اور جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کا گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہاں پر آیت سجدہ ہے، تو ہم سب سجدہ کر لیتے ہیں اس وقت. اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ وسلم جب بھی قرآن کی قرات کیا کرتے، اور خصوصاً ان صورتوں میں جہاں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، یعنی کہ پڑھتے پڑھاتے بھی آپ سجدہ کر لیتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے. حتیٰ کہ اگر ہمیں پیشانی زمین پر رکھنے کی جگہ نہ ملتی، دوسرے جو بھی ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان پر جھک جاتے یا اشارے سے سجدہ کر لیتے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہتے تھے. تو سجدہ، آپ کو سجدے کی دعا یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے، اور وہ بھی بہت سی جگہوں پہ لکھی ہوئی موجود ہے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین. تو یہ دعا جو ہے سجدہ تلاوت کی، یہ بھی پڑھی کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 بار آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم دعا پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. ابھی دعا کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا سا یہاں پہ نا پاور آف دعا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ آگے چلیں گے اس کے بعد انفال کی طرف. تو اب دیکھیے، پاور، کہتے ہیں کہ دعا بہت پاورفل چیز ہوتی ہے، مگر جب پاورفل کب ہوتی ہے؟ جب اس کو ہم پاورفل بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم دعا کب کرتے ہیں، یہ جو کب ہے نا ہمارا، یہ کب کرتے ہیں، یہ کب کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی ہم مینٹلی پریزنٹ ہیں اس وقت وہاں پر، اور کیسے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کے طریقہ کار جو ہے، آداب اس کے پتہ ہے ہمیں دعا کے، پھر کیوں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعا، یعنی کہ واقعی وہ دعا کرنے والی ہے، مانگنے والی ہے، مانگنے والی چیز ہے، اس کو مانگا جائے، پھر کیا الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس دعا کے اندر. تو بیسکلی جو دعا ہے ہماری وہ بہت پاورفل، ایک طرح سے آپ کا کہہ سکتے ہیں نا
کہ اٹس اے ویپن آف بلیور، کہ یہ مومنوں کا تو ہتھیار ہے یہ. اگر یہ مومنوں کا ہتھیار ہے تو مومنوں کو اس ہتھیار کو پاورفلی اور انٹیلیجنٹلی اس کو یوز کرنا آنا چاہیے. تو جیسے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی ہم نے اور اس میں پاور آف دعا پہ بہت ہی تفصیلاً بات کی. انہوں نے کہا اپنی کوئی بھی 5 دعائیں سلیکٹ کر لیں، چاہے آپ اپنی 3 دعائیں سلیکٹ کر لیں، فی الحال اس رمضان میں ٹارگیٹ کر لیں کوئی بھی 3 دعائیں ایسی جو آپ چاہتے ہو کہ جو قریب میں آپ کو چاہیے ہو کچھ ایسا، یعنی کہ بہت ہی قریبی دعا. یہ نہیں کہ آپ آئندہ 50 سال کے بعد کی دعا کر رہے ہو یا آئندہ 10 سال کے بعد کی دعا کر رہے ہو. ابھی آپ فوری طور پہ جو آپ کو رمضان میں، عید میں یا بقرعید میں یا اس سال میں آپ کو جو کچھ ایسا کچھ چاہیے، آپ اس کی دعا یاد وہ چیزیں آپ سوچ لیں. جسٹ فائنڈ آؤٹ 3 دعا جو آپ کو چاہیے ہو اس میں، ان دعا کے اندر 3 دعائیں سلیکٹ کر لیں اور ساتھ میں 3 اوقات سلیکٹ کریں. اور 3 اوقات میں دعا کے آداب کے اندر کیا آتا ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے نا اس وقت دعا کریں. جیسے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی اور بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی. ٹھیک ہے، والدین کی دعا، بچوں کے لیے سفر کی دعا، بیمار کی دعا. تو اب آپ نے اس میں سے صرف 3 چیزیں سلیکٹ کرنی کہ آپ کس ٹائم پہ دعا کریں گے. سجدے میں کریں گے، آپ جمعے کے دن کریں گے، یا آپ جو ہے وہ اس کو افطار و سحر کے وقت کریں گے. کس دن کریں گے؟ جسٹ سلیکٹ 3 ٹائمز. 3 اوقات اپنے لیے سلیکٹ کر لیجیے. سلیکٹڈ. اب ان 3 اوقات میں آپ نے وہ دعا لازمی مانگنی ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ دعا قبول نہیں ہو جاتی. بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے. جس دن سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی اور جس دن سے میں نے یہ ورکشاپ اٹینڈ کی تھی، اس دن کے بعد سے اب تک میں نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا. جو مجھے چاہیے ہوتا ہے، جو مجھے مانگنا ہوتا ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس وہ دعا لے کر کے اس کو کم از کم بھی اسی طرح کوئی 3 ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کو اس وقت مانگنا شروع کر دیتی ہوں. اور جب تک آپ دیکھیں، اور تھوڑا صبر سے کام لینا ہے. یہ دعا جو ایسا نہیں کہ آپ نے آج مانگی کل مانگی پرسوں پوری ہو جائے. ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، کچھ چیزیں بہت جلدی مل جاتی ہیں اور بعض اوقات کچھ چیزیں جیسا ٹائم لیتی ہیں. تو اس لیے کم از کم بھی کہتے ہیں کہ 3 منتھ تو ایک دعا کو آپ کنٹینیوس مانگیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے آپ کی 3 دعا 3 اوقات میں 3 منتھ تک کنٹینیوس مانگنا ہے. اور آپ پھر اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو آپ نے مانگی تھی دعا وہ قبول ہو جائے گی اور جو مانگا تھا وہ آپ کو مل جائے گا. اور جب وہ مل جائے تو ضرور ہمیں بتائیے، شیئر کیجیے کہ آپ کو یہ اس طریقے سے دعا مانگنے سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو پاور آف دعا کی ہم بات کر رہے تھے. تو آپ کی ایک اور جو ہے وہ دعا کیجیے ایک بک ہے جس میں نا بہت ساری دعائیں اکٹھی کر دی گئی ہیں. اور یہ دعا کیجیے بک اتنی زبردست ہے کہ یہ آپ کی اپلیکیشن میں بھی موجود ہے. اور اتنی خوبصورت اپلیکیشن یہ بنائی گئی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو نا کوئی سی بھی دعا بتانی ہو، فلاں فلاں وقت کی فلاں چیز کی دعا ہے تو یہ سے موجود ہے. تو آپ اس کو ایسے فالو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو یہ ہو گیا ہماری آج کی سورہ الاعراف. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراف کا ایک موضوع تھا جو یہاں پر مکمل ہوا. اب یہاں سے انفال، اور انفال کا ایک ڈفرنٹ موضوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. انفال کی کچھ آیات تلاوت ہو سکتی ہیں مدیحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. سورہ الانفال یہاں پر اس کے بارے میں کچھ جو پتہ چلتا ہے کہ یہ نازل کب ہوئی. سورہ انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. انفال سے مراد یہاں پہ غنیمتیں ہیں، اور یہاں پر یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی جس میں کچھ غنیمتیں مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا. تو اس کی تقسیم کا جو ہے سوال پیدا ہوا کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اسی صورت میں جو ہے وہ کچھ قوانین بتا دیے، اور آگے جا کے مزید اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سورہ البقرہ میں دی جاتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے اس پر ہم آج ہی. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ انفال جو ہے اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے. یوم البدر کو یوم الفرقان کہا گیا. اسی کے اندر جو ہے بدر کی تمام تفصیلات بھی آ جائیں گی. جس غزے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے، اور باقاعدہ غنیمت کا تقسیم کا قانون بھی اسی صورت میں وضع کیا گیا. تو ان سے لوگوں نے کیا پوچھا؟ لوگ انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. کیا پوچھ رہے تھے کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کو بانٹا کیسے جائے گا، اس کا کیا جائے گا. کہو کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. یعنی کہ مال کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اپنے تعلقات کی خرابی، کیونکہ عموماً جو ہے تعلقات کی خرابی جو ہے وہ مال کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، اپنے تعلقات درست کر لو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یہ مومنوں کو اپنی توجہ کہاں رکھنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات درست رہیں، اپنے تقوی اور اصلاح کے ساتھ ہم رہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی غنیمتیں، بہت سارے مال اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی انعامات کے طور پر ہمیں دے ہی دے گا. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَرَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے ہم نے بات کی نا کہ کس طرح تلاوت کے اثرات ہوتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے تو کیسا میں ہم اسی کی بات کر رہے تھے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر کیسے آپ کے دل پر ہوگا. آپ وہ جو سکون سے بیٹھیں گے، جو ساکت ہو کے آپ بیٹھیں گے تو وہ اس کو کیسے فیل کریں گے. آپ دیکھیں فیلنگ کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ایمان کا لیول بڑھا ہوا محسوس ہوگا آپ کو. اور خصوصاً انسان کی اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی فیلنگ جو ہے، بعضوں کا جب انسان کی کسی بھی آپ دیکھیں کوئی گڈ اور بیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے اسکن پہ فیل کرتے ہیں، اور یہ بھی جو قرآن کی فیلنگ ہے اس کو بھی آپ اپنی اسکن پہ فیل کر سکتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قرب کی ساری علامتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ان کا دل نمازوں میں لگتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں. درجات ہم نے کیسے پڑھے تھے؟ جنت کے 100 درجے ہیں، چڑھتا جا اور بڑھتا جا والی کہانی ہے. تو کیا کہا گیا؟ اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے گناہوں پر مغفرت کی بھی، بخشش کی بھی فراوانی ہے، اور بہترین رزق تو ہے ہی تیرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی، کن چیزوں کے لیے آگے بڑھنا ہے، کیا چیز ہماری جو ہے وہ چوائس کیا ہونی چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں چوائس بتا دیجیے کہ چوائس مال اور مال کا حصول نہیں، بلکہ چوائس ہونی چاہیے. مال تو دنیا کا ہے،
اور دنیا تو نہیں رہ جائے گی. اس سے آج آپ کی ٹیچر نے صبح دوپہر میں بات کی نا آپ سے کہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جائے گی, سب کچھ فنا ہو جائے گا. دنیا فنا ہو جائے گی, تو کیا رہ جائے گا پیچھے؟ آپ کے نیک اعمال, آپ کا صدقہ جاریہ, آپ کی اچھی گواہی جو لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے گی آپ کے لیے. تیرا رب تیرے حق کے ساتھ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کوئی سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے جبکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تو تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے, تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, اور مجرموں کوئی کتنا ہی ناگوار ہو. اب یہاں سے جنگ بدر کی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی ڈیٹیلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر آپ نے سیرہ کی کوئی کتاب پڑھی بھی ہوگی, مطلب آپ وسلم کی سیرت مبارکہ کی, تو اس میں آپ کو غزوات کا بہت طویل سلسلہ مل جائے گا. غزوات سے بھی مدنی زندگی میں آغاز ہو جاتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلی غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر. تو اگر کوئی سیرہ کی بک آپ کے پاس ہے الحمدللہ, تو اس میں غزوہ بدر آج پڑھ لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, تفصیلات اس مزید اور آگے آ جائیں گی اس میں. اور اگر نہیں پڑھی ہے انشاءاللہ, تو کچھ تو تفصیل ہمیں قرآن پاک سے یہاں مل جاتی ہے, نہیں تو کوئی ایک کتاب تو آپ گھر میں سیرہ کے حوالے سے ہونی ہی چاہے, کہ وہ سیرت کا مطالعہ زندگی بدلنے کے لیے اور اپنی زندگیوں اصلاح لانے کے لیے قرآن بہت ضروری ہے. اور وہ موقع بھی یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, اور جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب ساری دعائیں مانگ رہے تھے اس غزوے سے قبل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری باقاعدہ اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ مدد کی جائے گی. یہ بات اللہ تمہیں اس لیے بتا دی, اللہ نے تمہیں خوشخبری اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. یعنی کہ فرشتے تو مدد کے لیے آ رہے تھے, مگر بیفور ہینڈ بتا اس لیے دیا کہ تاکہ مسلمانوں کو سکون ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ پیچھے ایک بہت بڑی نفری ہے. ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت نازل کر رہا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا تھا اسی میں, کہ مسلمانوں کے اوپر ایک طرح سے اطمینان نازل کر دیا تھا, اور آسمان سے تمہارے پر پانی برس آ رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. وہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ بعضوں کا جب آپ اللہ کے لیے نکل پڑے, اللہ کی اپنی جان اور مال کی قربانی دینے لگے, تو اللہ تعالیٰ خود بھی اور ساری مخلوق کو بھی آپ کے لیے ہموار کر دیتا ہے. ساری فضا آپ کے لیے ہموار ہو جاتی ہے, ہر ایک آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جب کہ تمہارا رشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں. یعنی کہ نہ صرف مسلمان لڑ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں, بلکہ ساتھ میں فرشتوں کی ایک فوج بھی آ کر لڑ رہی ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہاں پر اپنی تدبیروں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہے. بس تم ان کی گردنوں پر اور ہر جوڑ پہ چوٹ لگاؤ, کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت تیر ہے. یعنی کہ یہاں تعالیٰ کیا فرما رہے, اللہ کے مقابلہ کرنے کی کسی کی سخت نہیں ہے, مگر کوئی شخص کوشش کرنا شروع کر دے مقابلہ کرنے کی, تو وہ تو منہ کی کھائے گا نا, جیسے ان لوگوں نے منہ کی کھائی. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو. تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو, جب تم پر ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو, یعنی کہ مقابلے سے بھاگو نہیں. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری, اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسرے فوج سے جا ملنے کے لیے, تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ پیٹ پھیرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے, جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے, مگر اگر کوئی شخص جنگ سے نکل بھی رہا ہو, جا بھی رہا ہو, تو صرف ایک وار اسٹریٹجی کے طور پر ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ جنگ سے بھاگنے کے لیے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ,
वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। बस हकीकत ये है कि तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया, और तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। ये तो इसलिए था कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये था, ये मामला तुम्हारे साथ तो ये है। और काफिरों के साथ मामला ये है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। इन काफिरों से कह दो, अगर तुम फैसला चाहते हो तो लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ। यानी कहा क्या जा रहा है कि बस जो हो गया सो हो गया, बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वरना पलट कर फिर इसी हिमाकत का मतलब दोबारा यही हरकतें करोगे, इस हिमाकत से काम करोगे, लेकिन फिर लड़ने आ जाओगे, तो हम भी तुम्हें ऐसे ही सजा देंगे, यानी कि तुम्हारे लिए फिर हम भी वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही ज्यादा हो, तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। अल्लाह मोमिनों के साथ है। यानी कि दोबारा ऐसी गलती ना करना। मगर आप देखें, एक जंग के बाद दोबारा किसके लिए तैयार थे वो, बदला लेने के लिए दोबारा तैयार थे। फिर ओहद भी इसी वजह से हो गई कि उन्होंने कहा हमें बदला लेना है अपनी हार का। ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। आप देखें तो हम एक मजमून जो बहुत शुरू में और साथ साथ चला ही आ रहा है, वो अल्लाह की अताअत और अल्लाह की और रसूल की अताअत का। और आप देखें दोनों साथ साथ ही चले आ रहे हैं। क्या हम किसी मौके पे कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला की हम बात मानेंगे और आप वसल्लम की अताअत करना, आप वसल्लम की हदीस को मानना या आप वसल्लम से ताल्लुक रखना, ये कोई खास जरूरी नहीं है। आप देखें, हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम ये वाली बातें कहें कभी तो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लव अन्हु व अंतुम तस्माऊन। कि और हुक्म सुनने के बाद इसकी सरताबी ना करो, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना और हालांकि उन्होंने नहीं सुना। यकीनन अल्लाह के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वो जरूर इन्हें सुनने की तौफीक दे देता। यानी कि भलाई होती है तो अल्लाह ताला खुद ही सुनवा देता है। हम्म, यानी कि अल्लाह जहाँ लोगों की तलब होती है, वहीं अल्लाह जो है वो लोगों को उन तलब के रास्ते भी दिखा देता है। जैसे हमने पीछे बात की ना कि डिमांड पर सप्लाई होती है, तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला देख रहा होता है कि बंदे के दिल में तलब कितनी है, उसी लिहाज से उसको उस रास्ते की जो है सुनगुन भी दिलवा देता है। और अगर वो उनको सुनवाता तो वो बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल तुम्हें इस चीज की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल है, और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया होगा। और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। यानी कि बाज़ औक़ात इज्तिमाई फितना जो है वो पूरी कौम को डुबो देता है। यानी कि बाज़ औक़ात कोई चंद लोगों का, ये चंद जमातों की को कसूर या गलतियां होती हैं, और उस पर जो है वो सबको ही जो है भुगतना पड़ जाता है। याद करो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह दे दी। यानी किस तरह से अल्लाह ताला ने उन टूटे फूटे महाजिरों को मदीने की सरजमीन दे दी कि जहाँ पर वो अपनी एक नौजायदा स्टेट बना सकते थे, और अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया। शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ए ईमान लाने वालों, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो, और अपनी अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे कि इंसान का जान और इंसान का माल क्या है, बेसिकली आजमाइश है। तो अब देखें, बहुत सी इंसान की जो मोहब्बतें हैं ना, उसमें से ये भी एक मोहब्बत है जहाँ इंसान बहुत कमजोर पड़ जाता है, और इसी कमजोरी की बिना पे बहुत सी खयानतें और बहुत सी अमानतों का पास भी उठा देता है। हुकूक की अदायगी में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की बहुत सारे ऐसा फरमाने कर गुजरता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो दोनों तुम्हारे लिए आजमाइश है, और अल्लाह के पास के लिए बहुत कुछ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह व इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम
واللہ ذو الفضل العظیم. ہے ایمان لانے والوں، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ ساتھ میں ایک کرائٹیریا پہنچا دے گا، ایک فرقان پیدا کر دے گا جو تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. یعنی کہ جب ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، مگر ہاں ہم نے سن لیا ہے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. یعنی قرآن کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، پرانی کہانیاں کہتے ہیں. اور وہ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے، استغفار سے عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں استغفار سے، تو ہمیں بھی استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں استغفار کی دعائیں، بہت سارے استغفار کی تسبیحات ہیں جو ہمیں اپنی فنگر ٹپ پہ یاد بن رہی ہے. تو آج کا ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم استغفار کی کتنی تسبیحات ہیں جو ہمیں یاد ہے، جو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں دعائیں وہ الگ ہے، مگر استغفار کی کتنی تسبیحات ہیں جو ہمیں یاد ہیں. اور اگر آپ یہ کنستین یا استغفار کی دعاؤں کا کارڈ جو ہم سے شیئر ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے تسبیحات اس کے بارے میں اس کو کثرت سے پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آج استغفار کی تسبیحات دیکھنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہم رمضان کے قریب ہیں اور افطار کے وقت ہم نے سحری کے وقت جو ہے استغفار بخشش طلب کرنی ہے رسول اللہ تعالیٰ سے. تو کچھ یاد ہوں گی ہم نے، کچھ دعائیں تو کچھ عاجزی کے ساتھ ہم مانگ سکیں گے انشاءاللہ. لیکن اب کیوں نہ ان پر وہ عذاب نازل کریں جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی وجہ سے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور بھی وہ خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہ کوششیں ان کے لیے حسرت کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف لائے گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے اور پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونکے. یہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ نافرمانی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، ان کو اور مواقع اور نعمتوں کی فراوانی کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود ہی تمام حجتیں پوری ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے دے کے اور نہ دے کے آزما لیا، مگر بات ان کے سمجھ نہ آئی تو پھر کیا ہے، ان سب گندگیوں کو ان سب کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، جہنم میں جھونک دیا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے درگزر کر لیا جائے گا. یعنی کہ معافی کی تو ابھی بھی گنجائش موجود ہے، ابھی بھی معافی مانگ لو تو ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پچھلی ہی روش کا اعادہ کریں، یعنی کہ پھر وہی کام کرے جو پہلے کیا تھا، تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ سب کچھ معلوم ہے. معلوم ہی ہے نا، ہم نے بھی پیچھے ایک انٹرو تو پڑھ ہی لیا نا ساری قوموں کا کہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کون سے نبی آئے، قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر وہ مان جائیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی اور مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب جو سوال کیا گیا تھا نا کہ مال غنیمت کے بارے میں قُلِ الْأَنفَالُ کہ انفال کیا ہیں،
کیسے تقسیم ہوگی. اب یہ ساری تمہید ماننے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں اس سوال کا، کہ اصل سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل قانون ہے کیا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ غنیمت تم نے حاصل کی یعنی کہ بدر میں، اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی مال غنیمت جو حاصل کیا گیا ہے، اس کی باقاعدہ اس کی تقسیم کی جائے گی، اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی، اور اس میں سے 5th پارٹ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے گا. اور بعد میں وہ بھی پارٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. باقی جو پارٹ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اگر تم ایمان لائے ہو اور اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی کہ دونوں فوجوں کی لڑائی کے دن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تھی، یعنی کہ باقی اس پہ سیٹسفائیڈ ہو، تو کیا ہے، یہ حصہ بخوشی ادا کر دو. یعنی کہ سب کے سب جو ہے جہاں جہاں جس کو جو بھی غنیمت ملی سب اکٹھا کر دو، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے، جبکہ دوسری جانب وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے یعنی کہ دشمن، اور قافلہ تم سے نیچے یعنی کہ ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے ان کے درمیان مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تو تم ضرور اس موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اس کے سامنے لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یعنی کہ وہ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ بدر کا واقعہ سٹارٹ ہوا، کیسے جو ہے وہ مسلمان نکلے تھے اور کس وجہ سے نکلے تھے. تو میں تھوڑا سا ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ سیرت النبی میں تجلیات نبوت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے غزوہ بدر کی تفصیلات نکال کے آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. کل ہمارا ٹاپک جو ہے وہ توبہ کنٹینیو ہی ہوگا، اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہوں گے. تو اگر آپ کے پاس یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ بدر میں کیا کیا کس طرح سے ہوا تھا تو آپ کو قرآن سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو ہم انشاءاللہ اس کا PDF بھی شیئر کر دیں گے اگر آپ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس بک نہ ہو تو، اور اگر ہے تو انشاءاللہ یا تو اس کے پیجز شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یاد کرو کہ وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے ان سے تمہیں بچا لیا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو کہ جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کو نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ سامنے لے آئے. یہ تمام اسٹریٹجیز ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اور اس کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہارے قدم مکر جائیں گے. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت بھی کرو ساتھ میں، اور آپس میں جھگڑنے سے پرہیز کرو. اب دیکھیں نا ہم جھگڑوں سے آج کیا کیا ہوتا ہے، کتنے فرقے بٹ کے ہو گئے نا، ہم دنیا میں مسلمان بھی بٹ کے رہ گئے ہیں. یہ جھگڑوں کی وجہ سے ہوا نا. تو کیا ہوا، اب ہر تنکا الگ الگ ہو گیا تو کمزور ہی ہو گیا نا، ٹوٹ سکتا ہے بہت آرام سے. کیا کہا جا رہا ہے، صبر کرو. یعنی کہ بعض اوقات جب ہم ایک ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرو کہ اس میں صبر سے کام لینے کی ضرورت، تاکہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں. اور ان لوگوں کا طریقہ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جب شیطان ان لوگوں کی اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر کے دکھا رہا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھتے. یعنی کہ شیطان بھی ساتھی بن کر آ تو گیا تھا، مگر وہ کیا کہتا ہے کہ بس بھائی میں نے تو وہ دیکھ لیا جو مجھے دیکھنے کے بعد اب مجھے ہٹ جانا چاہیے یہاں سے. یعنی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اگر تو وہ سچا ہے تو آپ سوچیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے.
اور اگر وہ جھوٹا ہے تو سوچ لیں پھر وہ اس کا جھوٹ کیا ہے. کہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، مگر اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سدھر جائے، اپنے اعمال صحیح کر لے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے. ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کے جی مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں بہت میرے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کانپ جاتا ہوں، مگر اعمال میں تو نظر ہی نہیں آ رہا اللہ کا ڈر کہیں پہ بھی. تو یا تو جھوٹ ہے ڈر، یا پھر سچائی ڈر ہے. تو ڈر ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرے گا. اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے جنون میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش اس وقت تم ان لوگوں کو دیکھ سکتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضرب لگائے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگ جلنے کی سزا بھگتو. یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پہلے ہی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ کسی نعمت پہ جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. یعنی اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب اس وقت تک اس قوم کو نہیں پکڑتا جب تک کہ اپنی نعمتیں اور اپنی حجتیں پوری نہ کر دے اس قوم کے لیے. یعنی کتاب نہ بھیج دے، نبی نہ بھیج دے، ان کے اندر صالحین نہ بھیج دے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی طریقے کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. تب ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یہاں مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں فرعون کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو ہدایت دی گئی، کس طرح سے ان کو غرقاب کر دیا گیا. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر وہ اس موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو ان کے بعد جو دوسرے لوگوں کی ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں، یعنی کہ ایسی خبر لو کہ دوسرے لوگوں پر عبرت ہو جائے اور کسی اور کی جرات نہ ہو. توقع ہے کہ بدعہدوں کے انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو اس معاہدے کو اعلانیہ ان کے سامنے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بیسیکلی کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ہوں تو تم دنیا میں کچھ بھی گم ہو جائے، چھن جائے تو اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، اچھا اخلاق اور حلال رزق. کسی کے پاس اگر یہ 4 نعمتیں ہیں تو اس کو گویا دنیا میں کچھ بھی مل جائے اسے کسی خیانت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی جگہ حق ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ اس کو وعدہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی جگہ اس کو کسی بھی کہتے ہیں نا کسی مال کو چھیننے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی حرام رزق کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں ان 4 خصلتوں کو ہی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر سے خیانت نکل جائے، جھوٹی گفتگو نکل جائے، برا اخلاق نکل جائے اور حرام رزق نکل جائے ہمارے اندر سے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے اللہ سے زیادہ طاقت اور تیار رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اوپر دشمنوں اور دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ان کی طرف آمادہ ہو جاؤ. یعنی کہ جب دشمن صلح کرنا چاہ رہا ہو تو پھر زبردستی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر زبردستی جو ہے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یعنی ان کا اگر دھوکہ دینے کا ارادہ ہوگا تو اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری
تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی ایک دوسرے کی محبت ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی محبتوں کو اکٹھا کر دیا, تو آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محبتیں تو ہم ڈالتے ہیں دلوں میں. اور اسی لیے تو ہم دیکھیں نا, ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی نا, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور, اور آخر تک یہ دعا پوری. تو آپ دیکھیں یہ ہماری قرآنی و مسنون دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ اگر آپ اس کو دعا کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے نا. ہمیں بھی اگر لوگوں کی دلوں میں محبتیں چاہیے, اپنے دلوں میں لوگوں کی محبت چاہیے یا لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت چاہیے, وائس ورسا, دونوں ہی صورتحال میں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا مانگنا سکھائی ہے. اور ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ بے شک جو کچھ بھی اللہ دلوں میں یعنی کہ بے شک اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت تلاوت کی, یعنی کہ بعض اوقات اللہ ہی ایک دوسرے کے دلوں کو لوگوں کے قریب کر دیتے ہیں. جیسے الحمدللہ آج ہم یہاں پر اس فورم پہ ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محبت ہی ہے نا جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں. یا ہمیں قرآن سے محبت ہے, ہمیں دین سے محبت ہے, دین والوں سے محبت ہے, قرآن سنانے والوں سے محبت ہے, اللہ کے لیے ایک فورم بنانے والوں سے محبت ہے. یعنی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری محبتیں انوالو ہیں سارے کاموں کے گرد, جبھی ہم اس فورم پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج. تو کیا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ محبتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے, تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری محبتیں دوسروں کے دلوں میں ڈال دے اور دوسروں کی محبتیں بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے تاکہ دوسروں کے دلوں سے نفرتیں اور ہمارے دلوں سے نفرتیں جو ہے وہ نکل جائیں. یا ایھا النبی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال, مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریشو بتا رہے ہیں بیسکلی ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا, ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا وہ اتنی زیادہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کام کر سکتا ہے, ان لوگوں پہ لیڈ کر سکتا ہے, لوگوں پر اپنی بات کو منوا سکتا ہے ایک طرح سے. تو یہاں پر بیسکلی ایک طرح سے لیڈر کا بھی ایک ہمیں مل رہا ہے تاثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے کہا مومنوں کو ابھارو, کا مطلب ہے لیڈر بیسکلی لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے اور لیڈر کس طرح سے جو ہے وہ اپنے فالوورز کو بھی لیڈر ہی بنا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایمان کا کنوکشن کا ڈٹرمنیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پھر انسان جو ہے وہ اسی لحاظ سے کامیابیاں بھی اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے کاموں کو کر بھی لیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا بعض اوقات کہ یہ 80 اور 20 کا جو ریشو یہ آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ بہت سارے کاموں میں بہت سارے لوگوں میں صرف 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, باقی 80% لوگ جو ہے وہ اتنا اس کام کو اس درجے پہ نہیں کر پاتے کسی بھی آرگنائزیشن وغیرہ میں. ایون اگر ہماری اپنی ذات پہ بات دیکھی جائے تو ہماری ذات میں آپ دیکھیں ہم بھی اپنے بہت سارے کاموں میں ہم سوچتے بہت ہیں کرنے کا, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے, مگر 20% ہی کام ہم بھی کر پاتے ہیں اس طرح سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایک کام کرنے کا اور ایک جو انسان کے اندر ایک ایبلٹی کا ریشو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یعنی کہ بہت سے لوگ اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں مگر ایک ایوریج جو ریشو ہے وہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں سے کہ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا, اسے معلوم ہوا کہ ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے, تو تم میں سے 100 آدمی اگر صابر ہوں تو 200 پر اور 1000 آدمی اگر ہوں تو 2000 پر, یعنی کہ غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر قوت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کی تقدیر پہلے سے نہ لکھ دی جا چکی ہوتی تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی وجہ سے تم کو بڑی سزا دی جاتی, یعنی کہ جو قیدیوں کا فدیہ دے لیا گیا تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ اسی ٹاپک میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے والی.
بس جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ اور حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے کہ وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے اعمال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، اور وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جسے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اور جو لوگ منکر حق ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر یہ تم نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے ہیں، جدوجہد کی ہے اور جنہوں نے پناہ دی ہے اور مدد کی ہے، وہی سچے مومن ہیں۔ یہاں پر مہاجروں کا ذکر بھی آ گیا اور انصار کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، وہ بھی اس سے موجود ہے، اور انشاءاللہ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مہاجرین کا کردار اور انصار کا کردار دونوں کا بہت تفصیلاً، اور اس کا یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح مہاجروں نے ہجرت کرتے وقت جو مشکلات اٹھائیں وہ بھی ہیں، اور کس طرح انصار نے اپنے گھر، اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنے خزانوں کے دروازے، ہر چیز کو بالکل کھول کے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جو کچھ چاہیں آپ اٹھا لیں اس میں سے، جو کچھ چاہیں آپ لے لیں اس میں سے۔ تو ہمیں یہ دونوں بڑا اچھا کمبینیشن نظر آتا ہے مہاجر اور انصار کا اس کے اندر۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں۔ اگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دینی معاملے میں تعلقات اتنے گہرے بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی رشتہ داریوں سے بھی بڑا کر لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمارے، اصل جو اللہ کی کتاب ہے نا تقدیر والی، اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ خون کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ قریبی ہے۔ ہاں دین والوں سے محبتیں ہو جاتی ہیں، دین والے محبتیں جو ہے وہ مزید اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں ان سے، تو سب چیزوں پہ بھاری ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی ہے، مگر اصل رشتہ تو جو خون کا ہے وہ خون کا ہے۔ سورہ البراء تلاوت سن لیتے ہیں یہاں سے سورہ البراء کی۔ جی مدیہ لگا سکتے ہیں تلاوت۔ بريم. الحمدللہ۔ سورہ البراء، التوبہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، البراء بھی کہا جاتا ہے اس کو، مدنی صورت ہے۔ اور یہاں پر سورہ البراء میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اجتہادی طور پر جو ہے اس کے اور بھی بہت سارے نام ملتے ہیں سورہ التوبہ اور البراء کے۔ بسم اللہ کے بغیر شروع ہونے والی یہ پہلی ہی صورت ہے قرآن پاک کی جو ہم یہاں ہمارے سامنے ہے آج الحمدللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ تو امان ہوتی ہے، یعنی کہ امن کا ایک طرح سے یا برکتوں کا، رحمتوں کی اسٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے اس میں جہاد تک کے حکم ہے، یعنی کہ جہاد اور قتالات ہو رہی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ میں بہت سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ نہیں لی گئی، تو اس وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ مدنی صورت ہے، اس میں وضو کی بات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے جو مضامین ہیں اور سورہ توبہ کی جو اور انفال کے مضامین، توبہ کے جو مضامین ہیں وہ دونوں بام ملتے جلتے بھی ہیں، جو غزوات سے متعلق ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، یہ کہ بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، لوگ میں چاہ اور چل پھر لو، اور نام رکھو تو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہی اللہ منکرین حق سننے والا ہے، اتباع عام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہر دن
حج اکبر کے دن تم لوگوں کے لیے اللہ اور مشرکین سے ہم ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا قصد بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو تم جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت سزا کی خوشخبری سنا دو، سوائے مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں کو وہی پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ توبہ کا یہ مضمون پہ وہ یوم عرفہ کے دن سارا جو باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا تھا، چلیے دیا ہوا تو آپ سلام نے اس اعلان کے بھیجا تھا، اگر آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ العزیز کتاب ہوگی تو پھر آپ سبق تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو پھر یہ والے جو سارے جملے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیٹیلنگ پتہ چل جائے گی کہ ایسا کیوں تھا، یہ والے کو کیوں دیا گیا۔ جب 18 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑ گھیرو اور ہر گھات پہ ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے یہ سب چیزیں اگر آپ نے صرف اس چیز نہیں پڑھ کے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا حکم کیا ہے، یہ بات یہاں پہ اتنی کلیئرٹی سمجھ نہیں آئے گی، الہی کی تفسیر کرنی پڑے یہاں پر، مگر اس طرح کا موقع نہیں، تو اس لیے آسان کی جگہ اٹھیں، پھر اللہ پلیز آپ یہ ابھی پہلا جو حج آپ فتح مکہ کے بعد اس وقت جب ڈیٹیل آپ پڑھیں گے تو یہ حکم جو ہے آ گیا ہے اور آپ رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے ساتھ جاتا اس کے بعد یہ تمام ڈیٹیلنگ اس کے اندر آ جائے گی، آپ انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا تو آپ کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی، یہ قرآن میں آپ کر سکتے ہیں کرنے اور مال اور زکات دیں، انہیں چھوڑو، اللہ تعالیٰ عذر فرمانے کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر مشرکین سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کی ایک امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں جن نے تم مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جبکہ وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، مگر ان سے باتوں میں دوسرے مشکل کے ساتھ کوئی اچھی ہو سکتا ہے، جب ان کا حال یہ ہے کہ تم رقاب آ جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رقابت کا لحاظ کریں اور نہیں کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے اور بہت ہی برے عمل تھے جو یہ لوگ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ خرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور ذاتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے، بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، تابو واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تینوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے، توبہ کریں گے توبہ کی شرط کے ساتھ توبہ کریں گے تو پھر آگے اصلاح کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ کیسی ہے کہ نماز کا پہلا دروازہ اور پھر مال خرچ کر کے صدقات دے کر کے خیرات کر کے اصلاح کا دوسرا دروازہ، تو ہمارے دینی بھائی ہیں، جاننے والوں کے لیے ہم اپنے حق تازے کیے دیتے ہیں، اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنے قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے ان پہ حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے کہ وہ باز آ جائیں یا تو بڑوں کے کرتے ہیں، اور جو رسول کو ملک سے نکال دینے کا قاصدہ تھا، زیادتی کے ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا مستحق ہے، اس سے ڈرو، تو لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اس سے چاہے گا توبہ کا توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ سب کی خبر ہے، اس کے دل کا حال بھی ہوتا ہے، دل کو جلن کیسی ہوتی ہے مٹائے گا کیسی، اس کا طریقہ کار اس کو پتا ہے، ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی جلن موجود ہے نا، تو اللہ چھوڑ دل جلن مٹا گیا وہ انشاءاللہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں چھوڑ دیا جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے جان کی باتیں لگائی ہے، اللہ اور رسول مومنین کے سوا کسی کو دل دونہ بنایا، جو تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے،
مشرکین کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں خادم بن جائیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میں مسجد حرام میں وہ جاوری کریں، جبکہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی آواز تو ضائع ہو گئے اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجد کے آباد یعنی اس میں خدمت گار کون ہو سکتے ہیں؟ وہ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور قائم کریں نماز اور زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہیں سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے، تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور عزیز کی خدمت کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا تو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جدوجہد کی اللہ کے راہ میں۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان مال سے جہاد کیا، وہ کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی میں جنتوں کی بشارت دیتا ہے کہ جہاں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو دوست بن گے وہی ظالم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کو ڈوب جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اس کے رسول اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہے تو انتظار کرو یہاں تک اللہ کا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی ہرگز رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا، کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے اس کے مال سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کے اللہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن سب کچھ تمہیں بہت پیارا ہے اور اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ اور اگر جو تم کو پسند ہے اللہ اور رسول کے راہ جہاد سے زیادہ عزیز تر ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رحمائی نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبتوں کی پیمانے بتا رہا ہے کہ ہم نے محبت کی دعا کی، یہاں پہ اس محبتوں کے پیمانے بتا دیے کہ ہماری محبتیں کہاں کہاں پر ہیں زیادہ اور جہاں جہاں پہ زیادہ ہیں محبتیں ہو سکتی ہیں اگر محبتوں میں انسان ہو کر کے اپنی جو اللہ اور رسول کی محبت یہ ختم کر دے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کی غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے، ابھی چونکہ سیرہ کے میں ذکر کر ہی رہی ہوں آپ سے، غزوہ حنین بھی سیرہ کے میں موجود ہے۔ اگر آپ غزوہ حنین کی تھوڑی تفصیلات جاننی تو اس کو وہاں سے بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ مگر غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا، بیسیکلی مسلمانوں کی تعداد جو ہے کچھ زیادہ تھی اور اس زیادہ تعداد کی وجہ سے مسلمانوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ تکبر یا غرور کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بڑا جملہ کہتے ہیں، بڑا دی کہ جی ہاں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی جنگ اپنی زور آزمائی بنا پر یا زیادہ طاقت بنا پر نہیں دیتا۔ تو اس دن کیا ہوا تھا، اس روز تمہیں اپنی طاقت کا یعنی اپنی کثرت تعداد کا غرور تھا، مطلب وہ تمہاری کچھ بھی کام نہیں آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پیٹ سے کھا نکلی۔ تو اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر مومن پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو ان کو نظر نہ آتے تھے، ان کو سزا دی، یہی بدلہ ہے ان لوگوں کی جو حق کا انکار کریں۔ پھر اس سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں دیکھیں میں نے آپ کو پیچھے آیت سکینہ بتائی تھی، جہاں پہ کہا تھا نا آیت سکینہ کی کچھ آیتیں جو سورہ توبہ کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں نے بتائی تھی آپ کو۔ آیت سکینہ کا کارڈ آپ سب کے پاس موجود ہے، نہیں تو پی ڈی ایف ہم نے شیئر کیا ہوا، اس میں ان آیتوں کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آیتیں موجود ہیں۔ تو یہ سکینت کی آیات ہیں جس کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ بھی سکینت اتاریں گے انشاءاللہ۔ اے ایمان لانے والوں، مشکل ناپاک ہے، لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرم کے قریب نہ ٹکرائیں۔ اگر تمہیں تندرستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں فضل سے نہیں کر دے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز ایمان پہ ایمان نہیں لاتے، جب جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ میں جزیہ دینے لگیں اور چھوٹے بن کر کے رہیں۔
یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بھی حقیقت باتیں جو اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ جو ان سے پہلے کفر مبتلا ہوئے تھے، ان کے وہ بھی یہ کہتے تھے اللہ کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا پر رب بنا لیا ہے. اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک ہی اللہ کے سوا کے کسی اور کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. جس کے سوا کسی کو وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات. مشرکان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کیا یہ باتیں لوگ کر رہے تھے؟ اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے، نعوذ باللہ. یہ لوگ چاہیں گے اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں. اور کافروں کی بات اتنی ناگوار ہو، یعنی اللہ اپنے دین کا نور بالکل پھیلا دیتا ہے. پھیلانے کے لیے اس کو کسی انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ مدد کرے یا نہ کرے. اللہ خود بھی ایسے ذرائع، ایسے وسائل، ایسے اسباب پیدا کر لیتا ہے کہ اپنی نعمت، اپنی نور ہدایت کو، نور نعمت کو لوگوں کے درمیان عام کر دے، اور کوئی اس کو بجا نہیں سکتا. اللہ ہی جس اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے دن سے دین پر غالب کر دے. مشرکوں کو بات اتنی ناگوار ہو، اے ایمان لانے والوں. اہل کتاب کے اکثر علماء و درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو انہیں جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا اسی سونے اور چاندی پہ جہنم کی آگ بہکائی جائے گی، پھر اسی سے لوگوں کی بیانوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو کہا جائے گا کہ وہ خزانہ جو تم نے اپنے سے جمع کیا تھا، جو اپنی سمیٹ ہوئی دولت کا مظاہر ہو. یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے، یہاں پہ کنز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. یکنزون یعنی کنز بیسیکلی وہ مال ہوتا ہے جس کی زکات ادا نہ کی جائے، یعنی کہ ہر وہ مال جس کی زکات ادا نہ کی جائے، ہر وہ خزانہ جس کی زکات ادا نہ کی جائے، وہ کنز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی زکات کیا ہوتی ہے؟ زکات وہ مال ہوتا ہے جس کی لیے آتا ہے کہ جس مال سے آپ اللہ کا حق نکالتے ہیں. اور زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشنع کرنا، یعنی کہ زکات جو ہے آپ کے مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ السلام علیکم سسٹر اتنی نصرت. سخت سزا کیوں دے رہے ہیں؟ جی سسٹر نصرت، آپ کی آواز سورۃ توبہ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے تو بالکل کٹ رہی ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ میں بس اپنی بات مکمل کر رہی ہوں. آپ کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بہت کٹ کے آ رہی ہے، یہ پورے سب کہہ رہے ہیں کہ بالکل آواز نہیں آ رہی ہے. بہت دیر سے میں نے، تو کیا کیا جائے؟ کل سے پھر کر لیں پھر سے تو سورۃ توبہ. ہاں اگر یہ بات مکمل کر لوں میں یہاں پہ جو ہو رہی تھی ہاں یا ہو گیا، ویسے بھی میں یہاں پہ مکمل کر ہی رہی ہوں اپنا ٹاپک. ٹھیک. اچھا اسٹارٹ کریں گے تو اس میں 30 آیتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ. ابھی 30 آیات دوبارہ شروع کریں پھر اس کو. چل کل دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. ابھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی، بہت کٹ کے جو بول رہی ہیں بالکل نہیں سمجھ آیا نا. تو کوشش تو بہت تھی، بہت دیر سے کہ اس سے فکس ہو گیا مسئلہ، مگر لگ نہیں رہا. کچھ کنیکشن پرابلم ہے آئی تھنک. ہاں بالکل، وہاں سے بھی مدیہ بھی ٹرائی کری، یہاں سے بھی ہے. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے آپ کے بارے جو میں کر لوں گی ریکارڈنگ تو یہ آ ہی جائے انشاءاللہ. کہ زکوٰۃ کی بات کر رہے تھے ہم، اورینس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو زکوٰۃ بیسکلی کیا بات کرتی کہ اتنی سخت سزا سبحان اللہ نے یہاں پہ کیوں کی ہے ان لوگوں کے لیے. کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اسی چیز کے بعض اوقات انسان آزما لیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ محبت انسان کے مال سے ہے، تو مال ہی جو ہے اس کو رسوا کرنے کا سبب بن رہی ہے. اور مال ہی جو ہے وہ اس کو تپایا جا رہا ہے، اس کو سزایا جا رہا ہے، اس کو مال کی سزا دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عموماً اپنے یا پھر اپنے جیسے پیچھے بات ہوئی اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بات محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جن سے محبتیں ہوتی ہیں انسان سے انہیں کے ذریعے سے آزما لیا جاتا ہے. تو جو ہماری محبت ہے اگر اپنی ان مال کے ساتھ اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سزائیں بھی دیں گے. میں مکمل کر لوں کیا؟ نہیں چھوڑ دیا.
میرے خیال سے ریکارڈنگ میں تو آ جائے گا نا مدیحہ اس کے بہت کلیئرٹی کے ساتھ. چلیں الحمدللہ ہم یہاں تک کہ اپنا مضمون رکھتے ہیں آج انشاءاللہ العزیز. کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم مزید آگے نہیں بڑھاتے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ. ہم اس یہاں سے آگے کریں شروع. تھوڑا سا پلیز صدیق آپ کر دیں گے آپ کے تاکہ جو ایک جسٹ ہے سورہ توبہ کا جو مضمون کا وہ انشاءاللہ مل جائیں گے. ٹھیک جی. آج ہم نے بہت ساری باتیں دعاؤں سے متعلق بھی کی ہیں. تو الحمدللہ ہم یہاں پر کچھ دعائیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس کنیکشن کو جو ہے بہتر بنائے اور انشاءاللہ جو ہمارا اللہ کی یاد میں اللہ کی باتوں میں صرف رہے یہاں پہ اس میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بہترین رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے اور انعامات سے نوازے انشاءاللہ. آج ایک دعا جو ہم نے پڑھی تھی اللہم الف بین قلوبنا وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو میں پڑھ کے جو ہے وہ یہ آپ کی جو مسنون دعاؤں کی کتاب ہے اس کا پیج نمبر 45 اس میں یہ دعا یہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك واثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا. اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمیں اور ہماری باہر اصلاح فرما دے. ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا. ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے ظاہری چھپے گناہوں سے ہمیں بچا. ہماری سماعتوں کو ہماری بصارتوں کو ہمارے دلوں کو اور ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما. ہم مہربان ہو جا. بے شک قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا تاکہ ان کے ذریعے سے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں. انہیں نعمتوں کو اپنا ہم پر پورا فرما دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیر. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.